میں اور آپ آج آستانہ عالیہ کے تشریف حضرت سیدنا پیر مہر پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے سالانہ اوسطا کی پہلی نشست کے اندر جمع ہے۔ ہر انسان کی زندگی کے اندر کچھ لمحات ایسے ہوتے ہیں جو اس کے لیے یادگار ہوتے ہیں، لیکن ان میں سے بعض ایسے ہوتے ہیں جو بہت ہی یادگار ہوتے ہیں۔ میری زندگی کے اندر 2 دن ایسے ہیں جن کا اگر میں ساری زندگی بھی شکر ادا کروں تو اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ ایک وقت وہ آیا تھا جب اسی آستانہ عالیہ پہ، اسی اسٹیج پہ حفظ کی دستار کے لیے مجھے بلایا گیا، اور اللہ کے فضل سے ایک آج کا دن ہے کہ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ اور جب مجھے بتایا گیا کہ میں نے آپ سے گفتگو کرنی ہے، اس وقت میرے ذہن کے اندر جو سوال تھا وہ یہی تھا کہ جب ہم بازار کے اندر کوئی چیز خریدنے کے لیے جاتے ہیں، ایک ہی طرح کی بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے پڑی ہوتی ہیں۔ اب ان میں سے ہم نے انتخاب کرنا ہوتا ہے کہ ان میں سے بہترین کوالٹی کون سی ہے۔ ہم اس کے اوپر لگی ہوئی اسٹیمپ کو دیکھتے ہیں، کسی کے اوپر ہمیں نظر آتا ہے میڈ ان چائنا، کسی کے اوپر ہمیں لکھا ہوا نظر آتا ہے میڈ ان پاکستان، کسی کے اوپر لکھا ہوتا ہے میڈ ان جاپان وغیرہ وغیرہ۔ جب ہم اس طرح کی چیزیں دیکھتے ہیں، مشاہدہ کرتے ہیں، پھر اندازہ لگانا ہمارے لیے مشکل نہیں ہوتا کہ کون سی پروڈکٹ جو فلاں ملک کی یا فلاں کمپنی کی بنائی ہوئی ہے اس کی کوالٹی کیا ہے، ہم پرکھ لیتے ہیں اس کو۔ جب مجھے بتایا گیا تو میرے جو جذبات تھے میں ان کو ان الفاظ میں بیان کروں گا۔ زہے نصیب جو مجھے یہاں پہ بلایا گیا، زہے نصیب جو مجھے یہاں پہ بلایا گیا، اس سے پہلے بھی تھا سر پہ میرے دستار کو سجایا گیا۔ نہیں معلوم کہ بے ہنر ہوں یا با کمال، اپنے بارے میں فیصلہ نہیں کر پا رہا، اپنی ذات کے اعتبار سے اور اکرام کے اعتبار سے ذات کو دیکھوں تم پتہ نہیں چلتا۔ نہیں معلوم کہ بے ہنر ہوں یا با کمال، مگر آپ نے پروڈکٹ تیار کرنے والی کمپنی کا میں آپ کو پتہ دے رہا ہوں۔ میں پھر سے کہنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کا ذوق دوبالا ہو جائے۔ زہے نصیب جو مجھے یہاں پہ بلایا گیا، اس سے پہلے بھی تھا سر پہ میرے دستار کو سجایا گیا۔ نہیں معلوم بے ہنر ہوں کہ با کمال، مگر یہی پہ تھا تراشا گیا، اسی در پہ ہوں بنایا گیا۔ سبحان اللہ، یہی پہ تھا تراشا گیا، اسی در پہ ہوں بنایا گیا۔ میرا اور آپ کا جو تعلق ہے اس آستانہ عالیہ کے ساتھ، اس کے علاوہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم اہل سنت اہل محبت ہیں۔ کہیں نہ کہیں ہمارا تعلق ہوتا ہے، نسبت ہوتی ہے۔ سب سے بنیادی بات یہ ہے ہم جہاں بھی اپنا تعلق قائم کرتے ہیں ہم اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے یہ جانچنے کے لیے، سمجھنے کے لیے مولانا روم کی بارگاہ میں جاتے ہیں۔ بڑی پیاری مثال بیان فرمائی، یہ تعلق اور نسبت سمجھانے کے لیے مولانا روم فرماتے ہیں، فرمایا ایک بکریاں چرانے والا چرواہ بکریوں کو لے کر جنگل کی طرف نکلتا ہے۔ توجہ میری طرف رکھیے گا۔ اب جب وہ جنگل میں بکریاں چرانے کے لیے گیا تو آپ جانتے ہیں کہ ہر ایک چیز کی طبیعت مختلف ہوتی ہے۔ ان بکریوں میں سے ایک بکری ایسی تھی جس کی طبیعت کے اندر لاڈ تھا، جس کی طبیعت کے اندر نخرہ تھا۔ اب وہ کیا کرتی، اپنے ریوڑ کو چھوڑتی، کبھی ادھر بھاگ جاتی کبھی ادھر بھاگ جاتی۔ مولانا روم لکھتے ہیں کہ وہ بکریاں چرانے والا ڈنڈا لیتا اور اس کو ہانک کے لاتا، پھر ریوڑ کے اندر شامل کر دیتا۔ اب اس سے ایک بات تو یہ معلوم ہو جاتی ہے کہ جس کے سر پہ سائیں ہوتے ہیں نا، وہ راہ راست سے بھٹک کر ادھر ادھر چلا بھی جائے وہ پکڑ کے پھر اس کو جماعت میں شامل کر دیتے ہیں۔
خاموش بیٹھے ہیں. مجھے یہ فخر ہے کہ میں چشتیوں کے اندر بیٹھ کے تقریر کر رہا ہوں. اب مولانا روم لکھتے ہیں وہ اس کو پکڑتا اور پھر ریوڑ کے اندر شامل کر دیتا، لیکن طبیعت کے اندر نخرہ بہت زیادہ تھا. ایک وقت وہ بھی آیا جب اس نے اپنے ریوڑ کو چھوڑا، بھاگتے بھاگتے وہ دور دراز نکل جاتی ہے. جنگل کے اندر سامنے سے ایک بھیڑیا نمودار ہوتا ہے. اب جب اس بکری کے سامنے وہ بھیڑیا آتا ہے نا، بکری جان بچانے کے لیے بھاگتی ہے. وہ بھیڑیا بھی اس کے اوپر حملہ آور ہونے کے لیے اس کے پیچھے پیچھے بھاگ رہا تھا. اب جان بچانے کے لیے وہ اچانک ایک بڑی چھلانگ لگاتی ہے. سامنے کیچڑ کا جوہڑ ہوتا ہے، وہ اس کے اندر جا کے پھنس جاتی ہے. اب جب پھنس جاتی ہے تو بھیڑیا دیکھتا ہے میرا شکار جو مجھ سے ڈر کے بھاگ رہا تھا رک چکا ہے. وہ بھی دور سے چھلانگ لگاتا ہے. جیسے ہی چھلانگ لگاتا ہے تھوڑے ہی فاصلے پہ وہ بھی گرتا اور اسے کیچڑ میں پھنس جاتا ہے. اب جب اس کیچڑ میں پھنس گیا بھیڑیا، مولانا روم لکھتے ہیں بکری نے پیچھے مڑ کے دیکھا بھیڑیے کی طرف اور مسکرانا شروع کر دیا. اب جب بکری نے مسکرانا شروع کیا تو بڑا حیران ہوا، پوچھنے لگا کہ اگر میں مصیبت کے اندر ہوں تیرے لیے کب نجات ہے؟ اگر میں پھنسا ہوا ہوں تو بھی تو اسی جگہ اسی مصیبت کے اندر پھنسی ہوئی ہے. اگر میرے لیے بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے تیرے لیے بچنے کا راستہ کون سا ہے؟ مولانا روم نے جو جملہ لکھا ہے آپ کی نظر کر کے آپ کو میں اس نسبت اور تعلق کا میں مطلب سمجھانا چاہتا ہوں. جب بھیڑیے نے کہا نا کہ میں بھی مصیبت کے اندر گرفتار ہوں، تو بھی مصیبت کے اندر گرفتار ہے، خوشی کرنے کی وجہ سمجھ میں نہیں آتی. اس بکری نے کہا میں نکھسمی نہیں ہوں، میرا کسی کے ساتھ تعلق ہے، میرے سر کا کوئی وارث ہے، میرا کوئی سائیں ہے، میرا کوئی سنبھالنے والا ہے. اگرچہ میں اپنی غفلت کی وجہ سے اس مصیبت کے اندر گرفتار ہوں، میرا مالک جب باڑے کے اندر بکریوں کو جمع کرے گا گنتی کرتے کرتے جب مجھے مفقود پائے گا نشانے قدم کے اوپر چلتے چلتے مجھے اس مصیبت سے آ کے نکال کے لے جائے گا. تو بھی تو بتا نا تیرے پیچھے کون ہے جو تجھے بچا کے لے جائے گا؟ میں مسکرانے کی وجہ یہ ہے میرا تعلق پیچھے کسی کے ساتھ تھا. جب بھی مصیبت کے اندر پھنستی ہوں وہ آتا ہے اور نکال کے لے کر چلا جاتا ہے. مولانا روم نے فرمایا ہر نسبت کا لحاظ، ہر نسبت کا پاس، ہر نسبت کا تعلق سب سے مضبوط تعلق یہ ہے کہ اس کا واسطہ دربار مصطفیٰ کے اندر ہوتا ہے. میں کہنا یہ چاہتا ہوں اگر ایک بکریاں چرانے والا ہو کر، چرپایا ہو کر اپنی بکری کو مصیبت میں نہیں چھوڑتا، جو ساری کائنات کا آخر الزمان نبی ہو، قیامت کے دن اس کا امتی اگر مصیبت میں پھنسا ہوا ہوگا کیسے ممکن ہے وہ چھوڑ کے چلا جائے؟ اسی لیے فرمایا یہ وہ نسبت ہے جس کا تعلق اور جس کا لحاظ اور پاس رکھنا ہمارے لیے ضروری ہوتا ہے. اسی وجہ سے اللہ کا قرآن فرماتا ہے قال الذی عنده علم من الکتاب. اللہ کا قرآن فرماتا ہے، یہ وہ واقعہ ہے آپ نے علماء سے 1000 مرتبہ سنا ہوگا. حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کا دربار ہے. سلیمان علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ تخت بلقیس وہ پیش کیا جائے. اب وہ کھڑا ہوا قال عفریت من الجن آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک. بہت قوی اور بہت مضبوط اور طاقتور جن کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے میں لے کر آؤں گا. پوچھا کتنی دیر لگائے گا؟ اس نے کہا آپ کی یہ محفل اور مجلس کے برخاست ہونے سے پہلے وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ. نبی کی بارگاہ میں کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے میں قوی ہوں، طاقتور ہوں. اللہ کے نبی کو یہ بات گوارا نہ ہوئی، فرمایا اس سے بڑی طاقت کا اب میں تجھے مشاہدہ کرواتا ہوں. طاقت یہ نہیں ہے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا مجھے اس سے بھی جلدی چاہیے. اب وہ کھڑا ہوا الذی عنده علم من الکتاب، جسے رب نے کتاب کا علم عطا فرمایا ہے. کیا فرمایا ہے؟ بولیے کیا عطا فرمایا ہے؟ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، آپ اگر بولیں گے تو جسے رب نے کیا عطا فرمایا ہے؟ رب نے کتاب کا علم عطا فرمایا ہے. یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے. آج کا دور اشتباہ کا دور ہے، التباس کا دور ہے. آج کے دور کے اندر عقیدت کے نام پہ عوام اہل سنت کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے،
जुब्बे और दस्तार के अंदर छुपे हुए राहजन और भेड़िए न सिर्फ ईमान लुटते हैं, माल के ऊपर भी हमलावर होते हैं। अल्लाह के कुरान ने हमें एक अलामत बताई है, और मैं अल्लाह का वली वो नहीं होता जो बड़े बड़े दावे करे, बल्कि अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब, रब जिसे किताब का इल्म अता फरमाता है। और ये बात भी काबिल गौर है। आज के दौर के अंदर हम किसी आमिल के पास जाते हैं, जैसे जाकर बैठते हैं, भी हमने अपना मुद्दा बयान नहीं किया होता, मसला बताते नहीं हैं, तो वो आगे से कह देता है तेरा फला मसला है, इसका ये हाल है। हमारे अवामुन्नास सादा लोग ये समझते हैं बड़ी पहुंची हुई हस्ती है, साहिब करामत है। अल्लाह का कुरान क्या इरशाद फरमाता है, फरमाया साहिबे करामत होने के लिए कोई अजायबात का इजहार करना ये जरूरी नहीं है, बल्कि उसके पास इल्म दीन का होना ये जरूरी है। अगर दीन के इल्म के बगैर कोई दावा विलायत करता है, हमारे बुजुर्गों ने कहा था बाज इल्म करे जो फकीरी, काफिर मरे दीवाना हो। ये अल्लाह के बने की अलामत है कि सबसे पहले अल्लाह उसे अपनी किताब के इल्म अता फरमा देता है। और फरमाया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क़ालल्लज़ी लहु इल्मुम मिनल किताब, ये मैं निस्बत समझाना चाहता हूँ जो हम अपने मशाइख के साथ रखते हैं, अपने पीरों के साथ हम निस्बत और ताल्लुक रखते हैं। अब इसका मफ़हूम उलमा से हमने यही सुना है, उन्होंने कहा कि मैं तख्त हाजिर करूंगा आपकी पलक झपकने से पहले पहले, ये इस आयत का मफ़हूम है। और अगर इसका मैं लुग़वी और लफ्ज़ी तर्जुमा करूं तो अल्लाह का कुरान इरशाद फरमाता अन यरतद्दा इलैका तरफुक, पहले इससे अन यरतद्दा लौट कर आए, इलैका आपकी तरफ, तरफुक आपकी आंख, इससे पहले कि आपकी आंख आपकी तरफ लौट कर आए मैं तख्ते बिल्कीस पेश कर दूंगा। अब मैं समझाना ये चाहता हूँ, जब अल्लाह के कुरान ने इरशाद फरमाया इससे पहले कि आपकी आंख आपकी तरफ लौट कर आए, जब किसी की आंख और पुतली उसकी तरफ लौट कर आती है तो आंख बंद होती है। आंख क्या होती है? बंद होती है। हजरत सैयदना सुलेमान का मुरीद ये कह रहा था, पीरो अखा बंद ना करना, नजरों में रखना तख्ते बिल्कीस तो क्या है, मैं पूरी सल्तनत के नजरों में रखना, तख्ते बिल्कीस तो क्या है, सल्तनत ला के भी कदमों में रख दूंगा। इसीलिए अल्लाह का कुरान इरशाद फरमाता अन यरतद्दा इलैका तरफुक, वारे न्यारे उसी के होते हैं जो अपने पीरों का मंजूर नजर बन जाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, हदीस कुदसी है, तो जब मैं किसी को अपना महबूब बना लेता हूँ तो अल्लाह फरमाता है मैं उसके कान बन जाता हूँ, मैं उसकी आंखें बन जाता हूँ जिसके साथ वो देखता है। अब अगर हम ये वाक़या किसी के सामने बयान करते हैं ना कि कुरान मजीद कुरान रशीद के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मुरीद उसने 1500 मील की दूरी से तख्त पलक झपकने के अंदर पेश कर दिया था, फौरन कहा जाता है कुरान के अंदर मौजूद, इसलिए मानना मजबूरी है। आज के दौर के औलिया के अंदर ये ताकत कहाँ है, ऐसे करामात कहाँ उनसे सादिर होती हैं। मैं कहना ये चाहता हूँ, अल्लाह फरमाता क़ालल्लज़ी, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया जिसको मैं अपना महबूब बनाता हूँ मैं उसकी आंखें बन जाता हूँ। अब जिसकी रब आंखें बन जाता है, हजरत सैयदना शहंशाह बगदाद गौसुल आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप वाज फरमा रहे थे मजलिस के अंदर, मिंबर पे जलवा फरमा है, वाज फरमाते फरमाते मजलिस के अंदर एक बहुत बड़ी शख्सियत बैठी हुई है जिनका नाम अली बिन हैती है। वो जब आपका खिताब सुन रहे थे तो आंख लगी और सो गए। अब जैसे ही उनकी आंख लगी, सैयदना गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मिंबर से उतरते हैं और अली बिन हैती के सामने गर्दन झुका के हाथ बांध के खड़े हो जाते हैं। अब सैयदना गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब उसके सामने गर्दन झुका के हाथ बांध के खड़े हुए थे, सामीन के अंदर ये जुर्रत नहीं थी कि कोई पूछे, क्योंकि शेख कामिल का ये अमल था। अचानक अली बिन हैती की आंख खुलती है तो वो डर जाते हैं और बादब खड़े होकर पूछते हैं हुजूर ये क्या, आप तो मिंबर पर जलवा फरमा थे, वाज़ो नसीहत फरमा रहे थे, अचानक नीचे तशरीफ लाए, हाथ बांध के गर्दन झुका के मेरे सामने क्यों खड़े हो गए हैं। फरमाया हजरत नबीरा दीदी मन बराए वह बा अदब इस्तादा बुदम, अली तू सिर्फ सोया हुआ नहीं था बल्कि जब सोया हुआ था तेरे ख्वाब के अंदर मुस्तफा की तशरीफ आवरी हुई है, मैं तेरी वजह से हाथ बांध के नहीं खड़ा बल्कि मन बराए वह बा अदब इस्तादा
آ کر کھڑا ہوا۔ اب یہ جو مکالمہ تھا یہ سیدنا غوث اعظم حضرت علی کا تھا، علی بن حیدی کا۔ سامعین کو نہیں پتا تھا یہ کیا چل رہا ہے اور پوچھا بھی نہیں۔ جب مجلس برخاست ہوئی تو سامعین حضرت علی بن حیدی کے پاس جاتے عرض کرتے ہیں حضور یہ کیا ماجرا تھا، آپس میں کیا چل رہا تھا، بحث مباحثہ تھا، مکالمہ تھا؟ فرمایا آنچ من بخواب می دیدم، وہ جو میں آنکھوں کو بند کر کے سو کے مجاہدے اور مشقتیں برداشت کر کے جس کا دیدار کرتا ہوں، وہ ببیداری می دید، وہ دیکھنے کے لیے غوث اعظم کو کوئی مجاہدہ نہیں کرنا پڑتا، سونا بھی نہیں پڑتا، سر کی آنکھوں سے وہ مصطفیٰ کا دیدار کر لیتے۔ اب کہاں یہ جاتا ہے؟ آج کے ولی کے اندر، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے ولی کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ 1500 میل کی دوری سے تخت لا کے حاضر کرے۔ میں نے اس واقعہ کو پڑھا، نتیجہ یہ نکالا ہے تخت علامت ہوتا ہے سلطنت کی اور سلطنت علامت ہوتی ہے عزت کی۔ میں کائنات کی ساری عزتیں اس لمحے پہ قربان نہ کر دوں جس لمحے کے اندر مصطفیٰ کا دیدار حاصل ہو جائے، اور وہ دیدار کرنے کے لیے اس امت کے ولی کو مجاہدے نہیں کرنے پڑتے، منبر پہ باوضو ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، مصطفیٰ اپنا دیدار کروا دیتے ہیں۔ اور میں یہ بھی عرض کروں، آج کا دور فتنوں کا دور ہے، آج کا دور فتنوں کا دور ہے۔ پہلے ان جگہوں سے بدگمان کرنے کے لیے ہمیں اعتراضات کیے گئے، کہا گیا نعوذ باللہ من ذالک یہ شرک کی فیکٹری اور شرک کے اڈے ہیں۔ ہمارے جو ان پڑھ اور دیہاتی لوگ تھے انہوں نے بھی اس بات کو دل پہ نہ لیا، سیریس میں سمجھا، کہا یہ بھونکتے ہیں، بھونکتے رہنے دو۔ اب اس کے بعد ڈرانے کے لیے انہوں نے کیا کیا، مزارات کے اوپر بم دھماکے شروع کر دیے، لیکن اللہ کا شکر ہے عوام اہل سنت کا جذبہ بڑھتا ہی چلا گیا۔ آج کے دور کے اندر میں اس پہ ذرا بات کر کے پھر جو عصر حاضر کے اندر ہمیں فتنہ لاحق ہے میں اس پہ بات کروں گا۔ جب یہ کہا گیا، ٹی وی کے اوپر بیٹھ کر یہ باتیں کی گئی کہ ہندوستان کے اندر کھڑی مورتی کو پوجا جاتا ہے اور پاکستان کے اندر لیٹی ہوئی مورتیوں کو پوجا جاتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اور کہا یہ جاتا ہے کہ وہاں بھی جا کر چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں، یہاں بھی آ کے چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں، وہاں بھی نظر نیاز کا سلسلہ ہوتا ہے، یہاں بھی نظر نیاز کا سلسلہ ہوتا ہے، وہاں بھی پتھروں کو چوما جاتا ہے، یہاں بھی پتھروں کو چوما جاتا ہے۔ اگر میں اس کا التزامی جواب دوں تو میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں، ایک پتھر ایسا بھی ہے بیت اللہ کا طواف کرتے کرتے جب حاجی وہاں پہنچتا ہے تو اس کو چومے بغیر آگے گزرتا ہی نہیں۔ اب وہاں بھی پتھروں کو چوما جا رہا ہے، اللہ کے گھر بیت اللہ کے اندر بھی پتھر کو چوما جا رہا ہے۔ اگر کوئی پوچھے کہ فرق کیا ہے تو اس کو بتانا، وہاں پتھر کو چوما جاتا ہے اسلام کی ہدایت کے بغیر تو وہ غیر اللہ کی تعظیم کہلاتی ہے، یہاں پتھروں کو چوما جاتا ہے تو اسلامی ہدایات کے مطابق چوما جاتا ہے، یہ غیر اللہ کی تعظیم نہیں، شاعر اللہ کی تعظیم کہلاتی ہے۔ اب شاعر اللہ کی تعظیم کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ اللہ کی پہاڑیاں، صفا اور مروہ اللہ کی نشانیاں۔ صفا اور مروہ کیا ہے؟ اللہ کی اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اب یہ کوئی بہت بلندی نہیں ہے ان پہاڑیوں کی، سرسبز و شاداب بھی بظاہر نظر نہیں آتی۔ اللہ رب العزت نے یہ نہیں ارشاد فرمایا کشمیر کی پہاڑیاں میری نشانیاں ہیں، K2 اور ماؤنٹ ایوریسٹ کی چوٹیاں میری نشانیاں ہیں، نہیں۔ اللہ فرماتا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ کسی بھی مکتب فکر کے مفسر کو اٹھا کے دیکھنا، وہ یہی بتائے گا یہ اللہ کی نشانیاں اپنی ذات کے اعتبار سے نہیں ہیں۔ ایک وقت ایسا آیا تھا اللہ کی محبوب بندی صفا سے مروہ پہ جاتی ہیں، مروہ سے پھر لوٹ کے صفا پہ آتی ہے، رب کی محبوب بندی کے قدم لگے اللہ کو اتنی پسند آ جاتی ہے، فرمایا جس چیز کی نسبت میرے محبوب بندوں کے قدموں کے ساتھ ہو جاتی ہے، پتھر بھی ہو میں اسے عام نہیں رہنے دیتا، اپنی نشانی بنا دیتا۔ اسی لیے اللہ فرماتا ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، جن کی ہم تعظیم کرتے ہیں ان کا تعلق اور ربط مدینے والی سرکار کے ساتھ مل گیا ہے۔ یہ غیر اللہ کی تعظیم نہیں ہے، یہ شاعر اللہ کی تعظیم ہے، اور یہی درس حضرت عمر فاروق نے بھی ہمیں دیا تھا۔ طواف کرتے کرتے جب وہاں پہنچے رک جاتے ہیں،
بیت اللہ کے طواف کے جب حجر اسود کے مقام پر پہنچے تو رک کر ارشاد فرمانے لگے حجر اسود نہ تو میرے نفع کا مالک ہے نہ تو میرے نقصان کا مالک ہے، مگر چومتا اس لیے ہوں کہ تجھے مصطفیٰ نے چوما تھا۔ اب دیکھیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی بات کہی، فرمایا نہ تو میرے نفع کا مالک ہے نہ میرے نقصان کا مالک ہے۔ آپ کتب فقہ کو اٹھائیں، تفاسیر کو اٹھائیں، نبی محتشم علیہ السلام کے فرامین کو دیکھیں، حضور فرماتے ہیں جو اس کو حجر اسود کو چوم لیتا ہے اللہ رب العزت اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اب نفع کا مالک تو ہے نا، حضرت عمر فرماتے ہیں میرے نفع کا مالک نہیں ہے، جو اس کو نہ چومے وہ نقصان کے اندر بھی رہتا ہے، گناہ معاف نہیں ہوتے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں تو میرے نقصان کا مالک بھی نہیں ہے، بلکہ علماء نے تو یہاں تک لکھا اور حقیقت بھی یہی ہے جو اپنے لب لگا کے نہ چوم سکے ہاتھ کے ساتھ چوم لے اللہ اس کے گناہ بھی معاف فرما دیتا ہے، اور جس کو ہاتھ کے ساتھ چومنا میسر نہ آئے وہ چھڑی لگا کے چوم لے رب اس کی بھی بخشش فرما دیتا ہے، اور جو یہ بھی نہ کر سکے دور سے کھڑا ہو کے استعلام کرے اشارے کے ساتھ حجر اسود کو چوم لے رب اس کے بھی مقدر بدل کے رکھ دیتا ہے۔ یہ نفع تو ملتا ہے اس کو چومنے سے، جو نہ چومے خسارے کے اندر اور گھاٹے کے اندر رہ جاتا ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں حجر اسود نہ تو میرے نفع کا مالک ہے نہ میرے نقصان کا مالک ہے، مگر چومتا اس لیے ہوں کہ تجھے مصطفیٰ نے چوما ہے۔ یہ ان کا کوئی قول ان کے جذبات نہیں تھے، بلکہ ایک عقیدہ تھا جو قیامت تک کے مسلمانوں کو دے رہے تھے۔ فرمایا پتھر کو محض پتھر کی حیثیت سے دیکھو گے، کوئی نفع اور نقصان نہیں ہے، جیسے ہی نسبت مصطفیٰ کو دیکھو گے رب تمہیں نفع بھی پہنچائے گا، جو اس سے مکھ موڑ لے گا وہ نقصان کے پتھروں کو محض پتھروں کی حیثیت سے دیکھو گے تو اس کے اندر نہ نفع ہے نہ نقصان ہے، مگر جن کا تعلق اور نسبت مدینے والی سرکار کے ساتھ مل جاتا ہے مصطفیٰ چوم کر اپنا تعلق عطا فرما کے انہیں نفع اور نقصان کا مالک بھی بنا دیتے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ آج کے دور کے اندر اغیار کا طریقہ واردات بدل چکا ہے، اولیاء کی تعلیمات کو متنازع بنانے کے لیے درباروں اور درگاہوں سے عوام الناس کو دور کرنے کے لیے بدگمان کرنے کے لیے پہلے انہوں نے اعتراضات اٹھائے۔ اللہ کا شکر ہے کہ یہ ان کا طریقہ واردات کامیاب نہ ہو سکا، اس کے بعد انہوں نے ڈرانے کی کوشش کی اور اللہ کا شکر ہے کہ وہ اس میں بھی کامیاب نہ ہو سکے۔ اب انہوں نے ایک نیا لبادہ اڑا ہے، وہ لبادہ کیا ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، یہ نعرے لگاؤ اور اولیاء اللہ کی مزارات پہ دنگے اور فساد کرو، لبیک یا رسول اللہ ہو یا اللہ اکبر کی صدا ہو۔ اولیاء اللہ کے درباروں پہ یہ دنگا اور فساد کرنے کا حقیقت میں مقصد یہ ہے عوام الناس کو ان درگاہوں سے دور کیا جائے اور لوگوں کو یہ تاثر دیا جائے یہ کوئی امن کی درگاہیں نہیں ہوتی بلکہ یہاں تو دنگے اور فساد ہوتے ہیں۔ میں اس پہ کوئی لمبی بات نہیں کروں گا، فقط اتنا کہوں گا کہ کرے اللہ سے دور تو ہے تعلیم بھی فتنہ، کرے اللہ سے دور تو ہے تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی، جائیداد بھی، جاگیر بھی، نہ حق کے لیے اٹھے تو ہے شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر۔ اولیاء اللہ کی تعلیمات یہ نہیں ہے کہ رب کا نام لے کر توحید کے نام پر، نعرہ رسالت کے نام پر دنگا اور فساد کیا جائے، بلکہ اللہ والے وہ ہوتے ہیں جن کی نظر کے اندر امن اتنا ہوتا ہے، فیض اتنا ہوتا ہے، ایک ایک نظر سے کروڑوں دلوں کی دنیا کو بدل کے رکھ دیتے ہیں۔ یہ اولیاء اللہ کی تعلیمات ہیں، اور اللہ فرماتا ہے، نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رب ذوالجلال جب کسی کو پسند فرماتا ہے دعا جبریل، تو سیدنا جبریل امین علیہ السلام کو بلاتا ہے، فیقول اللہ تعالی انی احب فلانا، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے جبریل مجھے فلاں بندے سے محبت ہوگی ہے، توجہ میری طرف رکھیے گا، فلاں بندے کو میں نے اپنا محبوب بنا لیا ہے، فاحبہ، حضرت جبریل امین کو اللہ رب العزت حکم دیتا ہے تو بھی اس کے ساتھ محبت کر۔ اب جب جبریل امین علیہ السلام اس بندے کو اپنا محبوب بنا دیتے ہیں، ثم ینادی فی السماء، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے جبریل جاؤ اہل سما کے اندر جا کر اعلان کر دو، یقول اللہ تعالی انی احب فلانا فاحبہ، اللہ فرماتا ہے فلاں بندہ
میرا محبوب بن گیا ہے، آسمان والوں تم بھی اس سے محبت کیا کرنا۔ اب اہل سما اس کے ساتھ محبت شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ہم تذکرہ کیوں کر رہے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ ثم یدعو له القبول فی الارض، اس کے بعد اللہ جبریل کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے۔ یہ کوئی اتفاقی امر نہیں ہے کہ ہم یہاں آ کے بیٹھ گئے ہیں۔ اللہ رب العزت جبریل کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے، وہ فلاں بندہ جسے میں نے اپنا محبوب بنایا ہے، تو نے بھی اسے اپنا محبوب بنا لیا ہے، اہل سما بھی اس سے محبت کرتے ہیں، جاؤ دنیا کے اندر چلے جاؤ، اہل ارض کے دلوں کے اندر میرے اس محبوب بندے کی محبت کو پیدا کر دو۔ یہ میرے اور آپ کے لبوں پر جو تذکرہ ہے، یہ میں اور آپ جو عظمت اولیاء کے ترانے گا رہے ہیں، یہ کوئی اتفاقی امر نہیں ہے، یہ رب کا وہ انتخاب ہے جو سیدنا جبریل علیہ السلام میں عطا فرما کے گئے ہیں۔ یہ وہ محبت ہے، اور یہاں آنے کا جو مقصد ہے، فائدہ ہے، وہ یہ ہے، نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان للہ ملائکۃ یطوفون فی الطرق یلتمسون اہل الذکر، رب کے فرشتے اللہ سے اجازت طلب کرتے ہیں، زمین پہ آتے ہیں، کرتے کیا ہے؟ یلتمسون اہل الذکر، وہ ذکر والوں کو تلاش کرتے ہیں۔ جب وہ کسی ذکر کی محفل کو پاتے ہیں، اہل اللہ کو پاتے ہیں، ان کے اندر بیٹھ جاتے ہیں، ساری رات سارا وقت وہ وہیں بیٹھے رہتے ہیں۔ وقت گزارنے کے بعد جب وہ اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو رب پوچھتا فرشتوں کہاں سے آ رہے ہیں؟ اب قابل غور بات یہ ہے، ہم جب کوئی بھی واقعہ ذکر کرتے ہیں، حدیث ذکر کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ نبی محتشم علیہ السلام نے جبریل سے پوچھا، جبریل جہنم کے اندر ان لوگوں کو یہ عذاب کیوں ہو رہا ہے؟ جبریل یہ جنت کا طبقہ کن لوگوں کے، یہ جنت کا درجہ کن لوگوں کے لیے ہے؟ تو علم غیب ہوتا تو جبریل سے تو نہ پوچھتے۔ اس کا مطلب ہے علم غیب نہیں ہے، وہ ذات جو علام الغیوب ہے، سارے غیب اس کے علم کے اندر ہے۔ اللہ رب العزت فرشتوں سے پوچھ رہا ہے، اور پوچھ اسی لیے رہا ہے کہ میرے محبوب کے پوچھنے پہ اگر کوئی سوال اٹھائے کہ پوچھنے کا مطلب علم غیب کی نفی ہے، اللہ فرماتا ہے علم غیب کی نفی نہیں ہے، بلکہ پوچھنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے اوپر اپنی محبتوں کو نچھاور کر دینا۔ اب اللہ رب العزت استفسار فرماتا ہے، فرشتوں سے پوچھتا ہے کہاں سے آ رہے ہو؟ عرض کرتے مالک و مولا زمین میں گئے تھے، آنے ذکر کو پایا، وہ تیرا ذکر کر رہے تھے، تیری تسبیح بیان کر رہے تھے، تیری حمد و ثنا کر رہے تھے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اے فرشتوں وہ کیا کہہ رہے تھے؟ عرض کرتے مالک و مولا وہ تیری جنت کا تذکرہ کرتے ہوئے، تیری تسبیح و تعلیل کرتے ہوئے تجھ سے جنت کا سوال کر رہے تھے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جو میری تسبیح و تحلیل کرتے ہوئے میری جنت کے سائل ہیں، میں انہیں جنت عطا فرما دیتا ہوں۔ پھر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اے فرشتوں وہ اور کیا کہہ رہے تھے؟ عرض کرتے مالک و مولا وہ جہنم سے ڈرتے ہوئے تیری جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے۔ فرمایا فرشتوں گواہ ہو جو میں نے انہیں جہنم سے بھی نجات عطا فرما دی ہے۔ اللہ رب العزت پھر ارشاد فرماتا ہے مالک و مولا ارشاد فرماتا ہے، استفسار فرماتا ہے اے فرشتوں اس کے علاوہ کیا کہہ رہے تھے؟ اللہ کے فرشتے عرض کرتے ہیں مالک و مولا وہ تیری رضا کے طالب بن کے تجھ سے رضا کا سوال کر رہے تھے۔ فرمایا فرشتوں گواہ ہو جو میرے ذکر کی محفل سجا کے بیٹھے ہوئے ہیں، میں نے انہیں اپنی رضا کا پروانہ عطا فرما دیا۔ اب اللہ کے فرشتے عرض کرتے ہیں مالک و مولا وہ سارے کے سارے تیرا ذکر کر رہے تھے، تسبیح کر رہے تھے، جنت کے طالب تھے، جہنم سے نجات مانگ رہے تھے، تیری رضا کے سائل اور طالب بن کے بیٹھے ہوئے تھے، مگر ان میں ایک ایسا تھا جو نہ صرف جنت کا سوال کر رہا تھا، نہ ہی جہنم سے بچنے کے لیے آیا ہوا تھا، نہ ہی تیری رضا کا سوال کر رہا تھا، وہ تو فقط کسی کو ملنے کے لیے آیا تھا، وہیں پہ بیٹھ گیا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہم الجلساء لا یشقی جلیسہم، فرشتوں گواہ رہ جانا یہ جو اہل ذکر ہوتے ہیں نا، اہل اللہ ہوتے ہیں، یہ جو میرے مقربین ہوتے ہیں، یہ کوئی عام نہیں ہوتے، ان کے پاس آ کر کوئی ویسے بھی بیٹھ جائے میں اسے بھی بدبخت نہیں رہنے دیتا، اس کی قسمت کو اور مقدر کو بھی بدل دیتا ہم الجلساء لا یشقی جلیسہم۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کوئی ان کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ دے رب اسے بدبخت نہیں رہنے دیتا، اس کی قسمت کے فیصلے بھی بدل دیتا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے مالک کائنات ہمیں اولیاء اللہ کی تعلیمات ان کی سیرت و کردار کو پڑھ کر سن کر بیان کر کے اسی کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔